اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق چند اہم باتیں رکھنی ہیں کہ زکوٰۃ کس قسم کے مال میں واجب ہے۔ عام طور سے انسان کے پاس بہت سارے قسم کے مال ہوتے ہیں، گاڑیاں ہیں استعمال کے، اسی طریقے سے فیکٹریاں ہیں، ٹرک ہے، لاری ہے، ٹریکٹر ہے، مہنگے قسم کے موبائلز ہیں، رہنے کے بنگلے ہیں، کروڑوں روپے کے بنگلے ہیں۔ تو کیا ان سب میں زکوٰۃ واجب ہوتی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کے پاس استعمال کے علاوہ جو زائد اموال ہیں، تو ایسے 4 قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 4 قسم کے مال، یاد رکھیے اس کو۔ نمبر 1، نقدی روپیہ پیسہ، یعنی آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کے پیسے، وہاں کی کرنسی اس کے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، سونا، اور نمبر 3، چاندی، اور نمبر 4، مال تجارت۔ نصاب ابھی بتائیں گے کہ کتنا نصاب ہونا چاہیے۔ یہ 4 مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، نقدی روپیہ پیسہ، نمبر 2، سونا، نمبر 3، چاندی، اور نمبر 4، مال تجارت۔ مال تجارت یعنی وہ مال جو فروخت کرنے کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے، بزنس کرنے کی نیت سے خریدا، تو ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ سونے چاندی کا جو نصاب ہے، یہ 4 قسم کے مال ہیں، ان کا نصاب کیا ہے؟ تو سونے اور چاندی کا نصاب سمجھتے ہیں تو باقی 2 نصاب آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ہمارے اس زمانے میں سونے کا جو نصاب بنتا ہے عربی اوزان کے اعتبار سے تو وہ 20 مثقال ہے، جس کا وزن تولے کے حساب سے 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا۔ اب اس کو گراموں کے حساب سے ہم دیکھیں گے، آج کل چونکہ مارکیٹ میں گرام چلتا ہے، تو گراموں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے۔ موٹا حساب لگائیں گے تو 87.5 گرام سونا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام سونا موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، سونے کا نصاب۔ اور چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم ہے، اور تولے کے حساب سے اس کو اس میں کنورٹ کرتے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، اور گرام کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی۔ وہی موٹا حساب اگر لگاتے ہیں تو 612.5 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے، 52.5 تولہ یعنی 612.5 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ اس پر سال گزر گیا ہو۔ یہ اب ایک بات سمجھیے، یہاں عام طور سے کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہوتی، کچھ سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں دیکھا جائے گا سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر مارکیٹ کا بھاؤ اور مارکیٹ کی قیمت نکالی جائے گی۔ مثلا کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور 10-12 تولے چاندی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ سونے اور چاندی دونوں کو فروخت کرنے کے بعد اس کے پیسوں میں
52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر آج 28 اپریل 2021 ہے، تو اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے، اس مسئلے کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں نے گزشتہ کل یعنی 27 اپریل 2021 کا ریٹ نکالا بھینسا شہر میں، جو ہمارے یہاں بھینسا شہر ہے، اس کی مارکیٹ کا ریٹ نکالا تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ ہے 45,325 روپیے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے 27 اپریل 2021 کو، وہ ہے 45,325 روپیے۔ اب یہ سونا اور چاندی بیچنے کے بعد 45,325 روپیے بن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جی، اب رہا نقدی روپیے کی زکوٰۃ، کرنسی ہے اس کے پاس، تو اس کا نصاب کیا ہے؟ مسئلہ آپ سمجھ گئے۔ 45,325 روپیے اگر کسی کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے ہی مال تجارت ہے، مال تجارت کا بھی وہی نصاب ہے جو نقدی روپیے پیسے کا ہے، کرنسی کا ہے، یعنی 45,325 روپیے۔ یہ جو 45,000 میں بار بار جو استعمال کر رہا ہوں، یہ 27 اپریل 2021 کا ریٹ ہے، اس وقت کا نصاب ہے یہ۔ جی، تو 45,325 روپیے کسی کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، کتنی دینا فرض ہے اور ضروری ہے؟ تو زکوٰۃ کل مال کے 40 حصے کر کے 40واں حصہ دینا فرض ہے، یعنی 2.5%۔ 2.5%، 45,325 روپیے کا 2.5% اگر نکالتے ہیں 1,133 روپیے 125 پیسے بنتے ہیں۔ 1,133 روپیے 125 پیسے زکوٰۃ بنتی ہے 45,325 روپیے کی۔ تو یہ چند اہم اور موٹے مسائل تھے زکوٰۃ سے متعلق، اور بھی دیگر بہت سے مسائل ہیں، بہت سی اس میں بحثیں ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے فقہاء کرام اور علماء کرام نے جو آسان شکل میں جو مسائل بیان کیے ہیں، ان تمام باتوں کا نچوڑ اور لب لباب آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اور بھی دیگر مسائل ہیں جو آپ حضرات کو سمجھ میں نہ آئے، پوچھنا ہو تو اپنے مقامی علماء کرام سے پوچھیں، یا ہے کہ ہم سے رابطہ کر کے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسائل شرعیہ کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔